ہشام نے کہا ہم سے قتادہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے سالم بن ابی جعد سے اور انہوں نے حضرت معدان بن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جمعے کے دن خطبہ دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کیا۔ کہا میں نے خواب دیکھا ہے جیسے ایک مرغ نے مجھے 3 ٹھونگے ماری ہیں اور اس کو میں اپنی موت قریب آنے کے سوا اور کچھ نہیں سمجھتا، اور کچھ قبائل مجھ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ میں کسی کو اپنا جانشین بنا دوں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو ضائع نہیں ہونے دے گا، نہ اپنی خلافت کو اور نہ اس شریعت کو جس کے ساتھ اس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اگر مجھے جلد موت آ جائے تو خلافت ان 6 حضرات کے باہمی مشورے سے طے ہوگی جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے وقت خوش تھے، اور میں جانتا ہوں کہ کچھ لوگ جن کو میں نے اسلام کی خاطر اپنے اس ہاتھ سے مارا ہے وہ اس امر یعنی خلافت پر اعتراض کریں گے۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو وہ اللہ کے دشمن، کافر اور گمراہ ہوں گے۔ پھر میں اپنے بعد جو حل طلب چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان میں سے میرے نزدیک کلالہ کی وراثت کے مسئلے سے بڑھ کر کوئی مسئلہ زیادہ اہم نہیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی مسئلے کے بارے میں اتنی دفعہ رجوع نہیں کیا جتنی دفعہ کلالہ کے بارے میں کیا، اور آپ نے بھی میرے ساتھ کسی مسئلے میں اس قدر سختی نہیں برتی جتنی میرے ساتھ آپ نے اس مسئلے میں سختی کی، حتیٰ کہ آپ نے انگلی میرے سینے میں چبھو کر فرمایا اے عمر، کیا گرمی کے موسم میں اترنے والی آیت تمہارے لیے کافی نہیں جو سورہ نساء کے آخر میں ہے؟ میں اگر زندہ رہا تو میں اس مسئلے یعنی کلالہ کے بارے میں ایسا فیصلہ کروں گا کہ ہر انسان جو قرآن پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے اس کے مطابق فیصلہ کر سکے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ، میں شہروں کے گورنروں کے بارے میں تجھے گواہ بناتا ہوں کہ میں نے لوگوں پر انہیں صرف اس لیے مقرر کر کے بھیجا کہ وہ ان سے انصاف کریں اور لوگوں کو ان کے دین اور ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تعلیم دیں، اور ان کے اموال فے ان میں تقسیم کریں، اور اگر لوگوں کے معاملات میں انہیں کوئی مشکل پیش آئے تو اسے میرے سامنے پیش کریں۔ پھر اے لوگو، تم 2 پودے کھاتے ہو، میں انہیں بو کے اعتبار سے برے پودے ہی سمجھتا ہوں، یہ پیاز اور لہسن ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب مسجد میں آپ کو کسی آدمی سے ان کی بو آتی تو آپ اسے بقی کی طرف نکال دینے کا حکم صادر فرماتے، لہٰذا جو شخص انہیں کھانا چاہتا ہے وہ انہیں پکا کر ان کی بو مار دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1258۔